ہمارے ملک میں محنت مشقت کرنے والوں کے حالات بہت خراب ہیں۔ مزدوری کرنے والا طبقہ ہمیشہ آجروں کے استحصال کا شکار رہتا ہے۔ ان کو کم تنخواہیں ملتی ہیں اور ان کو بنیادی سہولیات زندگی میں بھی میسر نہیں ہو پاتی۔ ان کی ساری زندگی دو وقت کی روٹی کی جدوجہد میں گزر جاتی ہے۔ تحریک انصاف کے دور میں انتہائی غریب افراد کے لیے لنگر خانے اور پناہ گاہیں بنائی گئی تھیں، لیکن پی ڈی ایم دور میں لنگر خانے، احساس پروگرام اور کوئی بھوکا نہ سوئے جیسے منصوبے بھی ختم کر دیے گئے۔ ویسے تو شہر بھر میں مگر لاری اڈوں اور ہاسپٹلز کے قرب و جوار میں بالخصوص ایسے لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں، فٹ پاتھ اور گرین بیلٹس پر سوتی نظر آتی ہے جن کے پاس کسی ہوٹل یا مہمان سرائے میں قیام کے پیسے نہیں ہوتے۔ سخت سردی ہو یا سخت گرمی، ان کا مسکن کھلے آسمان تھلے پارکس اور سڑکیں ہی ہیں۔ زیادہ دور نہیں جاتے، پیمز ہاسپٹل اسلام آباد کا سب سے بڑا سرکاری ہاسپٹل ہے۔ اس وقت سخت سردی میں اس ہاسپٹل کے باہر سینکڑوں افراد چادریں اور کمبل لپیٹے بیٹھے اور لیٹے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر مریضوں کے لواحقین ہوتے ہیں، مگر ان کے پاس مریض کے ساتھ رہنے کا آپشن نہیں ہوتا اور جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ کسی قریبی جگہ پر کوئی کمرہ کرائے پر لے سکیں۔ ان کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہوتی کیونکہ پاکستانی اشرافیہ اور حکومت کی توجہ اس طرف ہے ہی نہیں۔ اس طرح بہت سے لوگ بے گھر ہیں، وہ تو ہمہ وقت سر چھپانے سے قاصر ہیں۔ ان کے لیے بھی ریاست کی سطح پر کوئی بندوبست نہیں۔ ہر روز ملک بھر میں لاکھوں لوگ بھوکے پیٹ کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرتے ہیں۔ سڑکوں پر بیٹھے مزدور انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ان کو کام پر لے جائے، ان کی دہاڑی لگ جائے تو وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ آفرین ہے ان افراد پر کہ جس ملک میں ہر روز اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے، وہاں یہ طبقہ محنت کر کے کمانے کو ترجیح دیتا ہے۔ زمین کھود کر، اینٹیں لاد کر، عمارتیں تعمیر کر کے اپنا پسینہ بہا کر یہ چند سو روپے کما پاتے ہیں۔ یہی رزق حلال ان کو معتبر بناتا ہے۔ یہی طبقہ سب سے زیادہ عزت و احترام کا حقدار ہے۔ ایسے ہی افراد کے لیے پناہ گاہیں بنائی گئی تھیں کہ یہ آرام سے بستر پر ایک چھت کے نیچے سو سکیں، ان کو پیٹ بھر کر مفت کھانا مل سکے، عزت کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر یہ چائے پی سکیں، ٹی وی دیکھ سکیں، اپنا فون چارج کر سکیں۔ یہ تمام سہولیات ان کو حکومت نے فراہم کی تھیں کہ بے گھر افراد اور لاچار مسافروں کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ حکومت انتہائی مستحق افراد کو کھانا فراہم کر رہی تھی، مگر کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک حکومت کے جاتے ہی دوسری حکومت اس کے سارے منصوبے بند کر دیتی ہے۔ یہ نہیں کہ عوام کا کچھ سوچا جائے کہ ان کا کیا ہوگا، کیا ان کے مقدر میں کھلا آسمان اور محض دھکے کھانا ہی ہے۔ یہاں عوامی منصوبہ پر بھی سیاست کی جاتی ہے جس پر عوام رول کر رہ جاتے ہیں۔ ایک اور بہت مظلوم طبقہ ہے جو محنت مشقت کر کے روزی روٹی کماتا ہے، لیکن ان کو نفرت اور حقارت کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان کو صفائی والے کی بجائے کوڑے والا یا چوڑا کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بدتمیزی عام ہے۔ لوگ ان کو ساتھ بٹھانا اپنی توہین سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی بستیاں تک الگ ہوں۔ ان لوگوں کو سماجی اور طبقاتی تفریق کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں۔ صاف صفائی کرتے ہوئے ان کو کوئی حفاظتی لباس نہیں دیا جاتا۔ وہ گٹر صاف کرنے کے لیے گٹر میں اتر جاتے ہیں اور ہر سال متعدد افراد گٹر میں جمع گیس کے سبب دم توڑ جاتے ہیں۔ یہ افراد اپنے ہاتھوں سے معاشرے کی گندگی اٹھاتے ہیں، مگر نہ ان کو کوئی ماسک دیا جاتا ہے، نہ دستانے، نہ کوئی چشمہ اور نہ ہی کوئی حفاظتی لباس۔ حفاظتی انتظامات کے بغیر ہی ان کو گٹروں اور کچرا کنڈیوں میں اتار دیا جاتا ہے۔ جو عملہ گھروں سے کچرا لینے آتا ہے اس کو ہی دیکھ لیں، وہ اپنے ہاتھوں سے گندگی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ کچرے میں کانچ اور شیشہ وغیرہ بھی پھینک دیتے ہیں جو اکثر صفائی والے عملے کے ہاتھوں میں چپ جاتا ہے۔ یہ دوران ڈیوٹی زخمی ہو جائیں یا بیمار، ان کی کوئی سنوائی نہیں۔ گھریلو، صنعتی اور طبی فضلہ جات اور کچرا یہ بغیر حفاظتی اقدامات کے ایسے ہی اٹھا کر تلف کرتے ہیں، یوں ان کی صحت بھی گرتی جاتی ہے۔ چند روز قبل ایک فوٹیج نظر سے گزری۔ سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے عملے نے نیا ساز و سامان پکڑ رکھا تھا۔ کچھ کے پاس نئے لانگ شوز تھے، کچھ نے جیکٹس پہن رکھی تھیں۔ ایک جیسے نئے جھاڑو، ایک جیسے نئے وائپرز، زور و شور سے سڑکوں کی دھلائی ہو رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس عملے پر اتنی مہربانی کیسے ہوئی۔ پتہ چلا کہ نگران وزیر اعلیٰ اسموگ کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لینے آ رہے ہیں۔ صفائی کے عملے نے نئے وائپرز اور جھاڑو پکڑ رکھے تھے اور فوٹو شوٹ ہو رہا تھا۔ کام کرنے والے اپنے کام پر لگے ہوئے تھے، سڑکیں دھوئی جا رہی تھیں تاکہ اسموگ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ دیکھنے والے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ محض سڑکیں دھونے سے اسموگ کیسے کم ہوگی۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ صفائی کرنے والے عملے کے پاس اچھی وردیاں، نیا سامان اور ماسک موجود تھے۔ چاہے یہ سب کچھ وقتی طور پر اور محض فوٹو شوٹ کے لیے ہی تھا۔ ویسے تو پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ نے سوشل میڈیا پر کمنٹس کا آپشن بند کر رکھا ہے، مگر اس دن شاید وہ بھول گئے، لہٰذا ہزاروں لوگ کمنٹس کر کے ان کو یہ بتانے لگ گئے کہ اسموگ کا تدارک یوں نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے درخت لگانا پڑتے ہیں، صنعت اور ٹریفک کے دھوئیں کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، سڑکوں کو دھو کر اسموگ کا مقابلہ کرنا، یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اب جب یہ مہم ختم ہو جائے گی تو شاید عملہ اپنے اصل حلیے میں آ جائے گا۔ ان کے وہی مسائل ہوں گے جو ہمیشہ سے ہیں۔ نہ اسموگ ختم ہوگی اور نہ ہی ان ورکرز کو مناسب سہولیات مل سکیں گی۔ ایک اور ورکنگ فورس ہے جس کو کسی قسم کی سہولیات حاصل نہیں ہیں، وہ ہیں گھروں میں کام کرنے والے ملازمین، جن کو لوگ زر خرید غلام سمجھ لیتے ہیں۔ ان پر انسانیت سوز مظالم ڈھاتے ہیں۔ مشقت کرنے والے اس طبقے کی بھی کہیں سنوائی نہیں ہوتی۔
5-7 ہزار تنخواہ دے کر ان کو جیسے خرید ہی لیا جاتا ہے اور سارا دن ان سے کام کروایا جاتا ہے۔ اکثر بڑے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو قید کر کے رکھا جاتا ہے، ان کو کوئی چھٹی نہیں ملتی اور موت کے بعد ہی ان کو نجات ملتی ہے۔ ان پر تشدد اور ان کو بھوکا رکھنا عام بات ہے۔ وہ بچی رضوانہ چند روز قبل ہی ہاسپٹل سے چائلڈ بیورو منتقل ہوئی ہے، اب اس کا چہرہ بدل گیا ہے، اس پر اتنا تشدد ہوا کہ وہ پہچانی نہیں جاتی۔ یہ سب ظلم و ستم کب بند ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ اس طرح ایک اور محنت کش طبقہ معاشرے کے استحصال کا شکار ہے اور وہ ہے چوکیدار اور گارڈز وغیرہ، جن کو سخت سردی اور سخت گرمی میں بھی ڈیوٹی دینا ہوتی ہے۔ ایک ٹین کے ڈبے نما کیبن میں کرسی رکھ کر اس کو گارڈ روم بنا دیا جاتا ہے۔ دہشت گردی اور چوری اور ڈکیتی کی صورت میں یہ گارڈز اور چوکیدار اپنی جان پر کھیل کر سب کو بچاتے ہیں، کبھی کبھی یہ خود بھی لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ سب کو یاد ہوگا کہ جب کراچی سٹاک ایکسچینج پر حملہ ہوا تھا تو گارڈز نے ہی دہشت گردی کو ناکام بنایا تھا، مگر یہ معاشرہ ان کی اس طرح عزت نہیں کرتا، ان کو ان کا جائز مقام نہیں دیتا، ان کو معقول تنخواہیں بھی نہیں دی جاتی، جبکہ لائف انشورنس سمیت ضروری سہولیات بھی میسر نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں غریب محنت کش کی کوئی عزت نہیں، جبکہ کرپٹ امیر کو سب سلام کرتے ہیں۔ حالانکہ معاشرہ ان محنت کشوں کی وجہ سے چل رہا ہے، لازم ہے کہ ان کو عزت دی جائے، جائز حقوق دیے جائیں اور ان کو سہولیات بھی دی جائیں، مگر ایسا ہونے کے آثار دور دور تک نظر نہیں آتے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے اپنے تئیں کچھ کرنا ہوگا۔ اگر ہم بطور فرد ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھیں تو بطور معاشرہ آہستہ آہستہ تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔